نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 137 سورۃ النحل آیت نمبر 41 to 64 انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی فی اللہ، اللہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے یا پھر اللہ کے دین کے لیے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد، بعد اس کے، ما ظلموا، جو وہ ظلم کیے گئے۔ تو یہاں ہجرت کا سبب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا اجر، اکبر، سب سے بڑا ہے، یعنی آخرت میں بھی ان کو بہترین ٹھکانہ جنت کی شکل میں ملے گا۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ عظیم اور بڑا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی کرے اور اللہ اس کی قربانی کی قدردانی نہ کرے، اس کا بدلہ اس کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے مہاجر کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بتایا ہے۔ پہلا اجر کیا ہے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھا، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا، کاش وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ کے ظلم اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ مسلمانوں کا زندہ رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اسی لیے پہلا قافلہ 12 مرد اور 4 عورتوں پر حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اور یہ قافلہ حضرت عثمان بن عفان کی زیر نگرانی مکہ سے روانہ ہوا۔ اس کے بعد 73 مرد اور 18 عورتیں وہاں پہنچ گئے۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ دوسری ہجرت مدینہ کی ہجرت تھی۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں انہی مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں خاص مراد وہ مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور ان کی تعداد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 100 یا 100 سے زائد تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہی میں شامل تھیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ پھر یہ کہ یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل کرتی ہے، تو اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے مہاجرین بھی اس میں شامل ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جہاں مکہ میں دین کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، اللہ کے حکم سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر ساتھیوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ اور یہاں جو آیت میں بتایا گیا فی اللہ، یعنی ہجرت کے ساتھ شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے ہو، تو اجر بھی اسی پر ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ من بعد ما ظلموا، یعنی ہجرت کا سبب بھی بتایا گیا کہ اہل مکہ ظلم کر رہے تھے اور اذیتیں دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اللہ ان کو کیا دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اور آپ دیکھیے تو اس لفظ میں 2 تاکید ہیں، ایک تو لام تاکید اور پھر نون مشدد، کہ ضرور بضرور ہم متبادل ٹھکانہ دیں گے، ہم آپ کو آلٹرنیٹ ریزیڈنس دیں گے، ایسا متبادل ٹھکانہ دیں گے دنیا میں جو بہت ہی اچھا ہوگا۔
تو ایسے مہاجرین سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس اچھے ٹھکانے سے مراد مدینہ ہے۔ آپ دیکھیے تو اوورآل سارے مہاجرین پھر مدینہ میں ہی جمع ہوئے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد پاکیزہ رزق ہے، اور دیکھا جائے تو ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں۔ ان مہاجرین نے اپنے گھر والوں اور مالوں کو ترک کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان سے بہتر گھر اور مال عطا فرما دیے، کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ یقیناً اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ ان مہاجرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں علاقے بھی عطا فرما دیے اور لوگوں کی گردنوں کا بھی انہیں مالک بنا دیا، جس کی وجہ سے یہ حاکم بن گئے۔ پھر مزید یہ کہ ان میں سے ہر ایک پرہیزگاروں کا امام بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا، وَمَدَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ، اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے جب مہاجرین کو وظیفہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہتر دینے کا وعدہ کیا ہے یہ وہ ہے، اور آخرت میں جو تمہیں ملے گا، جو تمہارے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ تو یہ جو یہاں بات ہوئی وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ بہت ہی بڑا آنر ہے جو ان کو ملے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کے مہاجرین اس میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ جو حبشہ کی طرف گئے، اوبویسلی انہوں نے بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں اپنی فیملیز کو، اپنے گھر کو چھوڑا تھا، بہت ڈیفیکلٹ راستے کے ساتھ وہ حبشہ پہنچے تھے، اور وہاں جا کر پھر صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ ہم اللہ کی عبادت سکون سے کر سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پھر عام مہاجرین بھی ہیں اور مہاجرین مدینہ بھی ہیں، جنہوں نے بھی ہجرت تو نہیں کی تھی مدینہ کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی اجر عظیم کی خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت دے گا، منزلت دے گا، عمدہ روزی دے گا، فتح و نصرت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو دے دی۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ آخرت میں جو تمہیں ملے گا نا وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا، بہت ہی عظیم ہوگا، جس کا تصور بھی انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ پہلے تو اس سے مراد کفار ہیں کہ کاش کہ یہ کفار جانتے ہوتے کہ اس ہجرت کا کتنا ثواب ہے، اور دوسری مراد وہ لوگ ہیں جو ہجرت کی طرف جانے سے گھبرا رہے تھے، یعنی وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہجرت میں شامل نہیں ہوئے تھے بلکہ ان سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کرنے والوں اور اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہجرت کرنے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں صرف مالی اور مادی قربانی ہی نہیں بلکہ جذبات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ دیکھیں انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں یعنی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں اس کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ جذباتی طور پر اس جگہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان اس جگہ کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جان لو کہ اس ہجرت کا کتنا فائدہ ہے، اس میں کتنا ثواب ہے، اس کا انجام کتنا اچھا ہے، تو پھر تم اس سے پیچھے نہ رہو۔ دیکھیں دنیا میں ہجرت مائیگریشن ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ہجرت اللہ کے لیے ہو اسی پر ہی اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں، اس کو مستحکم کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اچھا، ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ جب وہ اپنے والد کے گھر کو چھوڑ کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو خوب برکتیں دی۔ ایک نسل شام میں پلی بڑھی اور ایک نسل مکہ میں پروان چڑھی، اور ان کی اولاد میں بے شمار انبیاء آئے۔ آپ دیکھیں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا کتنا فائدہ پہنچا حضرت ابراہیم کو، اور پھر یہ فائدہ صرف حضرت ابراہیم تک نہیں رہا بلکہ ان کی نسلوں تک چلا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ہجرت مال کے لیے کرتا ہے، نکاح کے لیے کرتا ہے، تعلیم کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کو صرف وہی ملے گا، اس کا اجر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا،
بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے راستے میں جو مہاجر ہے اس کو بلیسڈ کریں گے، اس کو مستحکم کریں گے، یہ اللہ کے ذمہ ہے، دنیا والآخرہ میں اس کو بہترین اجر ملے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر والوں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے ہجرت میں اب تو یہ ہجرت نہیں ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں، لیکن ایسا پاسبل بھی ہے اگر کسی ملک میں دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو تو آپ مائگریشن کرتے ہیں تو obviously وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگی۔ لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے تو مسلمانوں کو اپنے دین کو پریکٹس کرنے کی آزادی ہے الحمدللہ، اللہ یہ کہ کوئی جگہ ایسی ہو اور کوئی وہاں سے ہجرت کرے تو اس کو obviously یہ تمام اجر و ثواب ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اب جو ہجرت ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے گا، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، یعنی میں اور آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر صرف اتنا بتایا گیا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، بس اتنا کہہ کے بات کو ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیسا اجر دیں گے ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن پھر یہ کہ آخرت کا اجر بھی بہت ہی بڑا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر جب ہم ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہاجر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہجرت کے لیے دو اور شرائط کا ذکر ہو رہا ہے، ایک صبر اور دوسری توکل علی اللہ، یا ہم اس آیت میں مہاجر کی دو صفات کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں کہ مہاجر وہ ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ تو یہ نیکی صرف صابر اور متوکل کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور جن میں یہ خوبیاں نہیں تو وہ اس کو نہیں کر پائے گا۔ جو بھی ہجرت کرتا ہے اس کو بہت سی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو اسے صبر اور شکر کرنا پڑتا ہے، اور انہیں اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ نے ان سے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ یقیناً پورے ہو کر رہیں گے، لہٰذا وہ اپنے ہر مشکل وقت میں اللہ ہی پر بھروسہ کیے رہتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا مگر مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، الیہم ان کی طرف، فاسألوا پس پوچھ لو، اہل ذکری اہل علم سے،
ان کنتم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں جانتے. مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اس اعتراض کے جواب مختلف مقامات میں مختلف پہلوؤں سے دیے گئے. یہاں ان کو تاریخ کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہے کہ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، تمام انبیاء مردوں میں سے تھے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو. اسپیشلٹی کیا تھی ان کی؟ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف. انبیاء اور عام انسان میں فرق صرف وحی کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس پوچھ لو اہل علم سے. اور یہاں اہل ذکر سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں، علماء اہل کتاب ہیں. ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم نہیں جانتے، یعنی اے اہل مکہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے. پھر آیت کے اس حصے کو عام فہم میں بھی لیا جاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں کوئی شرعی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اسے دینی علوم کے کسی ماہر سے پوچھ لینا چاہیے. تو پھر یہاں اہل ذکر سے دوسری مراد کون ہوئے؟ دینی علوم کے ماہر، یعنی ہمارے دین اسلام کے علماء. تو یہ حکم عام لوگوں کے لیے ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالبینات، 7 روشن نشانیوں کے، یعنی ان انبیاء کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا جو ان کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. والزبری، اور صحیفوں کے. یہاں پر والزبر کا واحد زبور ہے، مراد الہامی کتابیں ہیں، یعنی ان انبیاء کو الہامی کتابیں دے کر بھیجا. پھر یہ کہ زبور کا لفظ نامہ اعمال کے لیے بھی آتا ہے، پھر زبور کا لفظ ہر کتاب کے لیے بھی آتا ہے. پھر یہ کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا بھی نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالبینات والزبر، انبیاء کو دلائل کے ساتھ اور الہامی کتابوں کے ساتھ بھیجا. 300 سے زائد رسول آئے جو صاحب شریعت تھے. ہمیں تو 4 الہامی کتابوں کا علم دیا گیا ہے. تو یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والزبری، اور صحیفوں کے، یعنی ساتھ بھیجا. تو یہاں خاص مراد الہامی کتابیں ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے الزبر سے مراد کتب ہیں، اور کتب یعنی الہامی کتب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو دلائل کے ساتھ اور الہامی کتابوں کے ساتھ بھیجا. پھر یہ کہ زبور کا لفظ حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. تو اس آیت میں زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. پھر یہ کہ اعمال نامے کو بھی زبور کہا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 52 میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہے. پھر یہ کہ ہر کتاب کو بھی کہا جاتا ہے. جب آپ کتاب لکھیں عرب اس کے لیے زبرتل کتابہ کا محاورہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں الزبر سے مراد الہامی کتابیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالبینات والزبری، اور انبیاء کو ہم نے کس کے ساتھ بھیجا؟ دلائل کے ساتھ بھیجا اور الہامی کتابوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے الیک، آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الذکر، ذکر کو، اور یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے. لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کریں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ، جو نازل کیا گیا ہے، الیہم، ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ بھی یتفکرون، وہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے جو اتارا گیا ہے ان کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی، عقائد کو واضح کیا، عبادات کو واضح کیا، اختلافات کو واضح کیا اور فیصلے کیے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں،
اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے اختلافات کا بھی فیصلہ کیا۔ پھر یہ کہ آپ نے دیگر فیصلے بھی اس کتاب کے مطابق کیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو واضح کیا اور آپ نے عقائد کو واضح کیا، یعنی توحید بتائی، پھر اسی طرح سے عبادات کو واضح کیا، اختلافات کو واضح کیا، اور آپ نے فیصلے بھی کیے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ آپ نے اخلاق اور معاملات کو بھی واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ثواب کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، عذاب کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سب واضح کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا کہ آپ نے عقائد کو، عبادات کو، اختلافات کو، اخلاقیات کو اور معاملات کو واضح کیا اور آپ نے فیصلے فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بول کر وضاحت کی، یعنی قولی احادیث کی شکل میں، پھر یہ کہ عمل کے ذریعے واضح کیا، یعنی عملی احادیث کی شکل میں۔ آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر اسی طرح سے حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک لے لو۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی وضاحت کی اور الحمدللہ دین کو پوری طرح سے واضح کر دیا۔ کتاب کے مجمل احکامات کو وضاحت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی جو احکامات مختصراً بیان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین وضاحت کی۔ کتاب بغیر پیغمبر کے مل جاتی تو وضاحت نہ ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں۔ تو قرآن غور و فکر سکھاتا ہے، اس کے بغیر انسان اندھوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے انسان کو تمام مخلوق پر ممتاز اس کی عقل کی بنیاد پر کیا ہے۔ انسان حقیقی معیار پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی سوچ اور عقل کا صحیح استعمال نہ کرے۔ تو قرآن آرٹ آف تھنکنگ سکھاتا ہے۔ قرآن صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ کائنات پر غور و فکر سکھاتا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ ہم خود کو ہی دیکھ لیں، جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ہر چیز کو دیکھنے کی نظر بدل گئی ہے۔ ہم کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، کسی جگہ جا رہے ہیں، کوئی بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں تو ہم فوراً سے غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ الحمدللہ قرآن یہی چاہتا ہے ہم سے کہ ہم دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اپنا جائزہ لیں، ہدایت اختیار کریں اور دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر کے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يتفكرون